یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی اگلی منزلیں آسان کرے اور اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے۔ اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں اسے اعلیٰ مقام سے نوازے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے جی سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بس نارمل روٹین کی طرف آ گئے ہیں، کیونکہ یہ جو دنیا کے سلسلے اللہ پاک نے بنائے ہوئے ہیں نا، انہیں ہر حال میں چلانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہی دنیا کا دستور ہے اور صبر دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے۔ تھم نیل اور ٹائٹل سے آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آج میں کس کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں۔ ولاگ بھی کافی دن کے بعد آیا ہے، کیونکہ دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ کرنے کو۔ جوان موت نے ایک دم ایسا دھچکا لگایا ہے کہ یقین کریں آپ سب کو بتانا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اچھا، میری سسٹر ان لو مطلب کہ میری دیورانی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ پچھلے 6-7 مہینے سے وہ بیمار تھی۔ دن بدن اس کی حالت اتنی بگڑتی جا رہی تھی کہ یقین جانے اس ٹائم میں وائس اوور کر رہی ہوں، ایسے جیسے وہی سین سامنے آ رہے۔ ڈاکٹروں نے ہر ممکن کوشش کی اسے بچانے کی۔ ظاہری بات ہے ڈاکٹر تو اینڈ ٹائم تک یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے۔ وہ سٹیبل ہی نہیں ہو پا رہی تھی، علاج اس کا جاری تھا۔ بس اسی دوران ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ماشاءاللہ اچھی بلی تھی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے نظر ہی کھا گئی ہو۔ 2 بڑے بیٹے ماشاءاللہ سے، ایک 11 سال کا اور دوسرا 8 سال کا، اور جو تیسرا والا ہے وہ 7 مہینے کا۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش سے کچھ ٹائم پہلے وہ بیمار ہونا شروع ہوئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی، بالکل تندرست تھی۔ تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ اسے کب سے یہ مسئلہ تھا، اس کے اندر ہی کوئی مسئلہ تھا۔ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر ایک بس چھوٹا سا زخم ہوا ہے، اور وہ زخم بڑھتا پورے جسم کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ڈاکٹروں نے اپنا سارا ٹریٹمنٹ کیا، اس کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، مگر پتہ نہیں نہ جانے اس کے جسم کے اندر وہ بیماری کب سے تھی۔ بس اس نے باہر نکلنے کا راستہ اپنا نکالنا تھا اس زخم کے ذریعے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کا ٹائم پورا ہو جائے تو بہانے ہی بنتے ہیں۔ اللہ پاک اپنا نام تھوڑا آنے دیتے ہیں، بس بیماری کے تو بہانے ہی بن جاتے ہیں۔ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا ہے، تکلیف اس کی بڑھتی گئی ہے، اور وہ بیماری رکی ہی نہیں۔ کسی میڈیسن نے کام نہیں کیا۔ سب سے رلا دینے والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے جو اس کا تیسرا بیٹا ہے اس کو اپنی گود میں ایک بار بھی اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ اس کے سکن کا انفیکشن اتنا زیادہ پھیلتا جا رہا تھا اس کی باتیں جب یاد آتی ہیں تو یقین جانے بڑا رونا آتا ہے۔ 1-2 بار اس نے ہاسپٹل میں مجھے کہا کہ صدبت جی میں نے چھوٹے کو اپنی گود میں نہیں اٹھایا، اس کا منہ بھی نہیں چوما۔ یقین جانے یہ الفاظ رلا دینے والے ہیں۔ بس ہم اسے یہی تسلی دیتے رہے کہ کوئی نہیں، ایک دن تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور اسے تم اپنی گود میں بھی کھلاؤ گی، ٹھیک ہو جاؤ گی تم۔ مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی، دن بدن وہ بگڑتی ہی گئی۔ انفیکشن تو اس کا رکا ہی نہیں، بس بڑھتا ہی گیا ہے۔ بہت تکلیف سہی ہے اس نے، مگر یقین کریں اللہ کی دی ہوئی اس آزمائش کو اس نے ہنس کر سہا۔ ایک بار بھی اف تک نہیں کی۔ میں نے اس کے منہ سے ایک بار بھی اف نہیں سنا۔ ہر بار یہی کہتی تھی ہاں میں انشاءاللہ صحیح ہوں گی۔ تو یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کے منہ سے انشاءاللہ نکلتی ہے اپنی رحمت کے صدقے اس پہ کرم کر دے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک وہ بہت تکلیف میں تھی، کیونکہ زخم سر، کان، ناک، منہ، مطلب کہ سارا جسم ایسے تھا کہ جیسے چھلنی ہو گیا ہو زخموں سے۔ اچھا، اسے دیکھ کر ہر کوئی ہم سے پوچھتا تھا کہ یہ جلی ہوئی ہے، تو ہم کہتے تھے نہیں یہ جلی نہیں ہے، اسے سکن کا انفیکشن ہوا ہے۔ تو سارے یہی کہتے تھے کہ یہ کیا حال ہو گیا اس کا، مگر یقین جانے اس نے بہت ہمت سے اس بیماری کا مقابلہ کیا ہے۔ آخری سانس تک اس نے ہمت نہیں ہاری، بس اسی آس پر کہ میں گھر جاؤں گی اور میں اپنے بچوں کے سر پہ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ جو قدرتی مدافعت ہوتی ہے ہمارے جسم میں، وہ اس کی بالکل ختم ہوتی جا رہی تھی، پھر بھی وہ اپنی بیماری سے آخری سانس تک لڑتی رہی ہے، بس اسی آس پر کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ جب ٹائم پورا ہو جائے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا ٹائم پورا ہو گیا اور وہ چلی گئی اس دنیا سے۔ ڈیتھ کے 2 دن پہلے ہی ڈاکٹروں نے اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا۔
کہ بھئی ہم نے اپنا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے. ہم بھی یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ بھئی گھر آ گئی ہے، بچوں کو دیکھے گی نا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی. یقین کریں سب نے اس کے لیے اتنی دعائیں کی کہ کاش کہ اللہ نہ کوئی معجزہ ہی کر دے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ چاہے تو اللہ جلتی آگ سے بھی انسان کو بچا لیتا ہے. بس یہی امید لگائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ ٹھیک ہو. لاسٹ ٹائم اس کی جب سانس خراب ہوئی ہے نا تو دل میں آیا ہے کہ وہ بیچاری دوبارہ سے ہاسپٹل چلی گئی ہے. شاید وہ گھر کا چکر لگانے آئی تھی یا شاید پھر وہ اپنے بچوں کا لاسٹ ٹائم چہرہ دیکھنے آئی تھی. تو جب گھر آئی ہے نا اس سے اگلے دن ہی اس کی سانس اکھڑی ہے اور وہ دوبارہ ہسپتال اسے لے کر گئے ہیں. کچھ گھنٹے وہ ICU میں رہی ہے اور اسی دن نا 7 جون کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. جوان موت نے نا سب کو ایک دم ایسا دھچکا دیا ہے نا کہ اب تک کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ اس ٹائم ہمارے ساتھ نہیں. کسی کا یقین جانے کچھ نہیں گیا. سب رشتے دوبارہ پہلے جیسے ہو جاتے ہیں. دکھ ملا تو صرف بچوں کو، کیونکہ ان کی حقیقی ماں اس دنیا سے چلی گئی. بچے ماں سے بچھڑ گئے. کوئی جتنا بھی پیار کر لے نا، یقین کرے ماں کی کمی نہیں پوری ہو سکتی. یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. تو سب اپنے اپنی جگہ اپنے کاموں میں لگ گئے، مگر وہ چھوٹے بچے نا اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اپنی ماما کو یاد کر کے بار بار رو پڑتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ زندگی نا بہت مختصر سی ہے، کب کیا ہو جائے. مگر لوگوں کے رویے اور باتیں نا ایک دوسرے کو تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، پتہ نہیں کون کب کیا ہو جائے. مگر نا شاید میری طرح نا کوئی باتیں نہیں سوچتا. اچھا اس کا اور میرا نا کبھی کسی بات کو لے کر نا جھگڑا نہیں ہوا، مطلب کہ آمنا سامنا نہیں ہوا. جب بھی ملے ہم ایک دوسرے سے نا اچھے ہو کر ملے، اچھا ٹائم گزرا. وہی ٹائم انسان نا بعد میں یاد کرتا ہے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا. بھئی بندہ بشر ہے، کافی غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، اور انسان تو ہے ہی غلطیوں کا پتلا. مگر ہمیشہ نا ہم دونوں اچھے انداز میں ہی ایک دوسرے سے ملے. میں نے کبھی بھی نا اس کا ذکر نہیں کیا آپ کے سامنے، مگر آج میں اس طرح سے اس کا ذکر کروں گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بہت اچھی تھی، سب کو خوش رکھنے والی. مثال اس کی یہ ہے کہ وہ نا ایک زندہ دل انسان تھی. اس کے ساتھ گزارے ہوئے وہ لمحے جب کسی بات کو لے کر ہم دونوں ہنستی تھی. یقین جانے وہ جب وہ ہاسپٹل میں تھی نا تو اس کو دیکھ کر میں دعا کرتی تھی کہ اللہ جب کوئی ٹائم ہم دونوں نے ہنس کر گزارا ہو نا، ان لمحوں کا واسطہ کر کے اللہ پاک اسے ٹھیک کر دے. آج جب وہ باتیں یاد آتی ہیں نا تو دل بہت دکھتا ہے اور دل بس سا ہو جاتا ہے. بس یہی تھا کہ اچھا اللہ نے اتنی آزمائش دی ہے، ہو جائے گی ٹھیک، اسی آس پر کہ اللہ ایک دن ضرور سنے گا ہماری. مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی. سارے رشتے نا اپنی جگہ سیٹ ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. جب وقت گزرتا ہے نا سارے سیٹ ہو جاتے ہیں. مگر بچوں کو نا ان کی ماں نہیں ملنی. اس بیماری سے وہ کیسے لڑی، کس تکلیف سے گزری، میں آپ کو کون سی اس کی تکلیف بتاؤں. ڈاکٹر نا اینڈ تک کوشش کرتے رہے کہ بچ جائے. ICU میں بھی رہی، وینٹیلیٹر پر بھی، سارا کچھ ڈاکٹروں نے کیا. مگر بس اس کی زندگی ہی اتنی لکھی ہوئی تھی. اس کا چیپٹر کلوز ہوا، جیسا کہ ایک دن ہم سب کا ہو جانا ہے، اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. اس کی تدفین نا بہت جلدی کرنی پڑی، کیونکہ اسے گھر لانے کے بعد نا بس 3 گھنٹے ہی رکھا ہے اور تدفین کرنی پڑی. کیونکہ اس کی حالت نا ایسی نہیں تھی کہ سارا دن اسے رکھا جاتا. اور 7 جون دوپہر 11 بجے اتوار کے دن نا اس کی تدفین ہو گئی. بس اللہ پاک اس کے نا اگلے رستے آسان کرے. آپ سب نے نا میری دیورانی کے لیے ڈھیر ساری دعا کرنی ہے. اچھا میں نے نا اس کے آخری ٹائم کی ویڈیو بنانا ضروری نہیں سمجھا. بس وہ تصویروں میں رہ گئی ہمارے ساتھ. جو چلا جاتا ہے نا اسی کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. میں نے اتنی جوان موت کو دیکھا ہے نا، مطلب کہ اپنے خاندان میں نا یہ پہلی اس کی موت دیکھی ہے. کافی دنوں بعد آج طبیعت سیٹ ہوئی ہے. اس کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا. اچھا اس کا نا میرے حسنین کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا، کیونکہ جب وہ شادی کر کے آئی تھی نا حسنین بہت چھوٹا تھا. بس وہ یادوں میں رہ گئی ہے عمر بھر کے لیے. سارے اسے مس کر رہے ہیں. بس کیا کر سکتے ہیں، جانے والا چلا جاتا ہے اور ہم سارے بے بس ہو جاتے ہیں. باقی میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی اگلی منزلیں آسان کرے اور اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے. اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں اسے نا اعلیٰ مقام سے نوازے.
دنیا میں جتنی بھی اس نے تکلیفیں سہی ہیں نا، آگے اسے کبھی کوئی دکھ نہ ملے، اور نہ اللہ اس کے بچوں کو صبر عطا فرمائے۔ چلیں جی، باتیں بہت سی ہوگی، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ایک دوسرے کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیا کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔